बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि ये मेरी 10वीं दफ़ा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ और एक सूबे का वज़ीर-ए-आला जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है और कोर्ट के आर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। और कमज़रफ़ी की ये हालत है कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला को तो मिलने वैसे भी नहीं दिया जाता। आज आप लोगों ने ये बैरियर देखा। मैंने इनसे पूछा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आला हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप लोगों ने ये जो बैरियर आज लगाई हुई है, तो आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप जो है नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। आप लोग दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ जो इम्तियाजी सलूक जारी था वो ऐसे ही जारी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो परसों हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक MNA शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो गैर सियासी हैं, वो सियासत में जो है ना इंटरफियर कर रही हैं, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है। और उन पर इन ठंडी रातों में, सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल ये गैर इंसानी है। और जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं, तो उस जाली वज़ीर-ए-आला की यहाँ पंजाब में हुकूमत है और उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो मैं तमाम हमारे जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है, जो हमेशा औरत कार्ड के पीछे जो हैं कुछ लोगों को छुपाते थे, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान साहब की बहनें वो औरतें नहीं हैं? क्या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको नाहक कैद किया हुआ है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है गैर इंसानी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है? हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब वो नाहक कैद हैं, वो जो है उस पर पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ना उनके केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जेल में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये लिखा भी जा रहा है और ये याद भी रखा जाएगा। इसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ करें कोई, ये लोग तो करप्ट भी हैं, इन पर जो है ये सर्टिफाइड जो है चोर हैं, तो इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने ताहयात इक़्तिदार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाज़ होगा कि फ़लाना ये है और फ़लाना वो है। तो इंशाल्लाह फिर जो है इसका हिसाब किताब रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। आफरीदी साहब ये बताइएगा कि PTI के बारे में ये है कि वो एहतजाज, धमकियां जलसों में और सिर्फ यही सियासत कर रही है, क्या मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? दूसरी तरफ भी सियासी लोग हैं, उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते? और दूसरा ये है कि मंगल को ये डिसाइड था कि धरना रात को 10 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा और शायद कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि कल इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी, कि जो फैसले हम करते हैं उनको रूल आउट कर दिया जाता है। देखिए जी, जो साहिब इख्तियार है, 3.5 साल से इनकी एक पॉलिसी चल रही है, इमरान खान को माइनस करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना। ये जो है ये इनके जो 1947 से आ रहे थे वही नुस्खे हैं, लेकिन इनको इससे पहले, यार बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी हो जाए तो सेम साहब। अच्छा बेटे, 1947 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ये हमेशा से एक ही नुस्खा बार बार आजमाते रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त के जो सियासी लीडर थे वो जाली लीडर थे, उनके जो सियासी कारकुन थे वो इब्न अल वक्त चढ़ते सूरज के पुजारी थे। 9 अप्रैल 2022 से इनको जो है एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ा है जो इमरान खान साहब से इश्क करते हैं, तो ये इनके लिए आउट ऑफ कोर्स आए हैं। और इश्क जो है वो ना दबता है ना घटता है, वो हमेशा बढ़ता है।
اور ان کا جتنا ظلم ہم پر ہوگا اور پاکستانی قوم پر ہوگا، پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکرز پر ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا، یہ نہ ڈرے گا، نہ دبے گا، نہ گڑے گا انشاءاللہ۔ یہ صاحب اختیار جو بھی ہے، اگر سیاسی پارٹیوں میں کوئی کہتا ہے کہ ہماری چلتی ہے اور ہم جو ہیں صاحب اختیار ہیں اور ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ دیکھیں لوگوں کی ہمدردیاں جو ہے ہمارے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی جو ہے قوم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم پاکستان کی عوام ہیں، ہم نے ہمیشہ جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم اگر حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد عدلیہ کی بحالی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد میڈیا کی بحالی چاہ رہے ہیں، تو یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم روڈ کے اس پار بیٹھے یا روڈ کے اس پار بیٹھے، 4 بجے تک بیٹھے یا صبح 8 بجے تک، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم نے اس وقت تک بیٹھنا ہے، اس وقت تک نہیں بیٹھنا؟ ہمارا ملک ہے، ہم جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جدھر چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ سنا ہے پی ٹی آئی کا کچھ رابطے ہوئے ہیں، کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی مل کے کچھ سسٹم بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں جو اختیار 2 دفعہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے اور اپنے جو ہمارے لوگ ان سے ملتے ہیں ان کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے مذاکرات کا اختیار بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشران کو دیا ہے، جس میں علامہ ناصر صاحب اور ہمارے محمود اچکزئی صاحب، اور احتجاج کا حق بھی ان کو دیا ہے۔ بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف میں نے کل ان سے میٹنگ کی ہے اور میں نے جو ہے ان کے ہر فیصلے کو سپورٹ کرنے کی ایک دہانی کرائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہماری تمام لیڈرشپ اور ہمارے تمام کارکن ان کے ہر فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ اگر جو عمران خان کا بیانیہ تھا بنیادی، اس کے خلاف بھی اگر یہ تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کی جاتی ہے، پارٹی سے بات چیت کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جب حکومت بنانے کے حوالے سے بات کی، ایک منٹ جی، کس کو چھوڑا؟ اعجاز صاحب چپ نہ یار، کوشچن کرنے دو نا یار۔ دوسرا یہ کہ جو پشاور کے جلسے میں اداروں کے خلاف کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی، کیا آپ اس زبان کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا، اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کہ آپ جو ہیں وہ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتا تھا کہ جو سپورٹ جو ہے آج کی حکومت کو مل رہی ہے تو اگر اس کا 30% بھی مجھے ملے تو میں پاکستان کو جو ہے یورپ بنا لوں گا۔ تو شہباز شریف صاحب کو اب سمجھنا چاہیے کہ وہ 30% سپورٹ نہیں، وہ آپ کے لیے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے گالی بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے گولی بھی چلا رہے ہیں، مطلب اس سے زیادہ سپورٹ کیا ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہاں کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہاں کا انویسٹر جس نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ یہاں فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہمارا جی ڈی پی گروتھ دیکھے، ہمارا فورن انویسٹمنٹ دیکھے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، ہمارے فورن ریزروز دیکھیں اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان میں جو ہے تفریق دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ 3.5 سال سے جو یہ تجربہ کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور میں یہ حالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کی پوزیشن ہے ہماری اکانومی کی، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں ان کو جو ہے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایک بندہ یا کوئی ملک اپنے 5,300 ارب روپے کی کرپشن پر چپ ہوتا ہے، اس پر سوال نہیں کرتا، اس کی جو ہے جانچ پڑتال نہیں کرتا، تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ سوال لے لیں، ایسا نہ کریں، آپ سوال لے لیں، چوتھی 5ویں 10ویں اب 11ویں ہوگی یا اسٹریٹجی کو چینج کریں گے ملاقات؟ اور ایک اور سوال لے لیجیے، ایک اور سوال لے لیجیے، یہ بتائیے کہ کیا جو عمران خان صاحب ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بغض میں زرداری اور نواز شریف سے ہاتھ ملانے پر راضی ہو گئے ہیں؟ یہ بتا دیں۔ دیکھیں جی، ہم کسی کے ساتھ نہ بغض کرتے ہیں اور نہ آنا پرستی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان میں اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں۔
تو یہ تو غلط بات ہے کہ کسی بغض میں کسی کے ساتھ بیٹھنا. ہاں پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے, بلکہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان صاحب وہ کریں گے اور عمران خان صاحب کی پارٹی بھی وہ کرے گی انشاءاللہ. دیکھیں وہ سیاسی نہیں ہوتی, وہ جو عمران خان صاحب اندر بات کرتے ہیں وہ باہر لا کر قوم کے سامنے رکھتی ہیں. اور میرے خیال میں یہاں پر جو ہے آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے, تو اس پر قدغن لگانا آئین کی خلاف ورزی ہے. تو جو یہ قدغن لگا رہے آپ ان سے سوال کریں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آخری سوال ہے, مریم نواز کی جانب سے بڑے ترقیاتی کام پنجاب میں کیا ان سے کہا گیا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے زیادہ تر ٹائم پٹیالہ میں اسپینڈ کرتے ہیں, تو اس والے سے کیا کوئی چیلنج دیں گے آپ صوبے کی ترقیاتی؟ دیکھیں جی, میں اڈیالہ میں ایک دن آتا ہوں اور اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے آتا ہوں, جو میرا جمہوری حق ہے. میں ملک سے باہر 10 دن کے لیے نہیں جاتا. میں پاکستان ایئر فورس میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتا, میرا پاسپورٹ ہی انہوں نے سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی گورننس پر توجہ دیں, کیونکہ جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو, اس میں یہ کرپشن پر بھی ٹاپ پہ ہے یا گورننس میں جو ہیں ان کا انتہائی لو لیول ہے. تو یہ اپنے گورننس پر توجہ دیں. میں جانوں, میرا صوبہ جانے, میری عوام جانے.